ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشریٰ للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے سورہ نمل کا مختصر خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ نمل قرآن مجید کی 27ویں سورت ہے، جو کہ پارہ نمبر 19 میں شروع ہو کر پارہ نمبر 20 میں اختتام ہوتی ہے۔ سورہ نمل مکی سورت ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا میں مومنین کی صفات بیان کی گئی اور قرآن مجید کو مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور آمد اور اللہ تعالیٰ کا پیغام وصول کرنے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار و بادشاہت اور نبوت و رسالت کے حسین امتزاج کا ذکر کیا ہے، اور مادی اور روحانی ترقی کے عروج پر پہنچ کر بھی ابدیت اور ایمان پر قائم رہنے کے روح پرور مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں کو بے پناہ وسائل، جنات پر حکمرانی اور پرندوں کی گفتگو سمجھنے کا سلیقہ بھی عطا کیا گیا تھا۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جن و انس اور پرندوں پر مشتمل اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ وادی نمل چیونٹیوں کے علاقے سے ان کا گزر ہوا۔ ایک چیونٹی کے متوجہ کرنے پر چیونٹیاں اپنے بچاؤ کے لیے بلوں میں گھسنے لگیں کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ان کو روند نہ ڈالے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس منظر سے بہت محظوظ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی رحمت کے طلبگار ہوئے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 44 تک ہد ہد پرندے کے ذریعے موصول ہونے والی خبر پر ملک سبا کے سورج پرست عوام اور ان کی ملکہ بلقیس کے نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط، ان کی بادشاہت اور وسائل و فراوانی کو بیان کر کے بتایا گیا کہ قوم سبا کے تکبر کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عجز و انکساری کو فتح نصیب ہوئی، اور یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی ان کے سامنے حاضر کر دیا، جس کے بعد ملکہ بلقیس دربار سلیمانی پر حاضر ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 45 سے قوم ثمود اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان اسلام و کفر کے معرکے کو اور وسائل و انتظامات کے مقابلے میں ایمان و اعمال صالحہ کی جیت کو بیان کیا گیا۔ پھر قوم لوط اور ان کی بدکرداری کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی فتح اور نافرمانوں کے عبرتناک انجام کو بیان کیا گیا۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 60 سے 65 تک معبود حقیقی اور معبودان باطل میں تقابلی مطالعہ کے ذریعے حق تک کی رسائی حاصل کرنے کی راہ دکھائی گئی۔ توحید باری تعالیٰ پر دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں اپنی قدرت کے کارنامے بیان کیے اور پوچھا کہ کیا کوئی میرے علاوہ ایسا خالق ہو سکتا ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کر کے بارش برسا کر سرسبز و شاداب باغ اور باغیچے کس نے پیدا کیے؟ کیا تم ایسے درخت بنا سکتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے پیچھے بھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ کس نے زمین کو ہچکولے کھانے سے روک کر جانداروں کے لیے قرارگاہ بنایا؟ اس میں نہریں اور پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کو آپس میں مخلوط ہونے سے بچانے کے لیے درمیان میں حد فاصل بنائی۔ کیا ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود شریک کار ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ مشرک لوگ علم کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ پریشان حال جب پکارتا ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے اور تمہیں زمین پر اختیارات سونپنے والا کون ہے؟ خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت دینے والا
اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ تمہاری پہلی تخلیق کے بعد دوبارہ پیدا کرنے اور آسمان و زمین سے تمہیں روزی باہم پہنچانے والا کون ہے؟ آسمان و زمین کے چھپے بید جاننے والا کون ہے؟ ان مشرکین کے پاس شرک کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ جس سے اپنی سچائی ثابت کر سکے۔ یہ بے سوچے سمجھے بہکے چلے جا رہے ہیں۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کر کے معبودان باطل کا رد فرمایا، اور اسی سورہ نمل کی آخری چند آیات میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو نیک اعمال کرنے والوں کو ان کا انعام دیا جائے گا، اور جو برائیوں میں مبتلا رہے ان کو جہنم کی صورت میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔